اپنی زبان درازی کی وجہ سے بدنام وفاقی وزیر شیخ رشید عرف چیدہ ٹلی کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کی آرمی چیف سے خفیہ ملاقاتوں کے دعوے کے بعد مولانا نے فوجی قیادت سے سخت الفاظ میں وضاحت مانگ لی ہے کہ ہمیں بتایا جائے شیخ رشید فوج کا ترجمان ہے یا نہیں، تاکہ ہم بھی کھل کر سچ بیان کر سکیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شیخ رشید نے مولانا کو چھیڑ کر فوج کی مدد کرنے کے بجائے ان کے لیے نئی پریشانی کھڑی کر دی ہے، کیونکہ حالیہ دنوں لیگی رہنما محمد زبیر کی آرمی چیف سے خفیہ ملاقاتوں کی خبر لیک ہونے سے پیدا ہونے والے تنازع اور تنقید کے بعد ڈیمیج کنٹرول کے طور پر فوجی اسٹیبلشمنٹ نے سرکاری طور پر ذرائع ابلاغ کو اس معاملے پر مزید رپورٹنگ سے روک دیا تھا، لیکن اگلے ہی روز 24 ستمبر کو ایک پریس کانفرنس میں میڈیا کے ذریعے سستی شہرت حاصل کرنے کے بھوکے شیخ رشید نے مولانا کی خفیہ ملاقاتوں کا کٹا کھول کے فوجی حلقوں کے لیے ایک مرتبہ پھر مشکلات کھڑی کر دی ہیں، کیونکہ اب ان کو مولانا فضل الرحمان کے اس سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ آیا شیخ رشید ان کا ترجمان ہے یا نہیں، اور آیا وہ صبح سے شام تک جو ہذیان بکتے ہیں وہ کسی کے کہنے پر کرتے ہیں یا اپنے طور پر۔ خیال رہے کہ شیخ رشید احمد نے 24 ستمبر کے روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج میں چارج شیٹ کرتا ہوں کہ جمہوری اصولوں کے ٹھیکیدار مولانا فضل الرحمان نے بھی جنرل قمر جاوید باجوہ سے 1 to 1 ملاقات کی۔ اگر وہ میری بات کو غلط سمجھتے ہیں تو کسی بھی چینل پر آ جائیں، میں وہاں مزید تفصیلات بتانے کے لیے تیار ہوں۔ شیخ چلی نے کہا کہ 16 ستمبر کی رات تمام رہنما آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے ملے تھے۔ اس دن اگر یہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیتے تو تبدیلی آ سکتی تھی اور عام انتخابات ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اب شور مچا رہے ہیں۔ اس بارے میں سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ماؤتھ پیس سمجھے جانے والے شیخ رشید نے اپوزیشن کو گندا کرنے کے لیے ان کی فوجی قیادت سے ملاقاتوں کے حوالے سے انکشافات کی پٹاری کھول دی ہے۔ تاہم شیخ رشید کے اس الزام سے فوجی اسٹیبلشمنٹ پر بھی سیاست میں ملوث ہونے کا کیچڑ اچھلتا ہے اور پھر کپتان اور چیف کے مابین بھی ان خفیہ ملاقاتوں سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ سابق گورنر سندھ اور لیگی رہنما محمد زبیر کی آرمی چیف سے خفیہ ملاقاتوں کی خبر لیک ہونے کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے معاملے کو دبانے کی کوشش کی، لیکن شیخ رشید جیسے نادان دوستوں نے الٹا اپنے ممدوح کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ بد زبانی اور الزام تراشی میں ید طولہ رکھنے والے شیخ رشید نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، لیگی رہنماؤں شہباز شریف، محمد زبیر اور احسن اقبال کی آرمی چیف سے 1 on 1 ملاقاتوں کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان پر بھی یہ الزام لگا دیا کہ وہ بھی فوجی قیادت سے چوری چھپے 1 to 1 ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔ تمام اخلاقی حدیں پار کرتے ہوئے شیخ رشید نے محمد زبیر کو چھپکلی تک کہہ دیا اور لیگی قیادت کو منافق قرار دیا کہ تم تنہائیوں میں ملتے ہو اور عوام کو دھوکہ دیتے ہو، اور آج میں چارج شیٹ کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان قمر جاوید باجوہ کو 1 to 1 انہوں نے ملاقات کی۔ اگر وہ غلط سمجھیں کسی چینل پہ آ جائیں، میں وہاں جانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ فضل الرحمان بھی 1 to 1 ملاقات کرنے والوں میں شامل۔ تاہم دوسری طرف جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے شیخ رشید کے الزامات کے بعد دباؤ میں آنے کی بجائے عسکری اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ہوئے کئی اہم سوالات پوچھے ہیں۔ مولانا کا استدلال ہے کہ کامیاب آل پارٹیز کانفرنس کے بعد انہیں گندا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس مقصد کے لیے انہیں نیب کا بلاوا بھی آیا ہے، لیکن وہ کسی طور پر نہ جھکیں گے نہ بکیں گے۔ مولانا نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ حکومت کا ایک حلقہ سیاستدانوں اور فوج کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، لیکن فوجی قیادت واضح کرے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ ان کے ترجمان ہیں، تو پھر میں بھی جواب دینے کا حق رکھتا ہوں۔ مولانا نے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس کے فوری بعد میرے خلاف بیان آنے سے ثابت ہو گیا ہے کہ تیر نشانے پر ٹھیک جا لگا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے کچھ گماشتے آئے روز ایک بیان دیتے ہیں کہ فلاں سیاستدان کی خفیہ ملاقات آرمی چیف سے ہوئی، اس میں کبھی میرا تذکرہ ہے اور کبھی کچھ اور لوگوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ملاقات کرنا اور اس کو خفیہ رکھنا ان کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی چیزیں عوام کے سامنے لانے سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ سیاستدانوں کا رویہ نرم ہے۔ اگر انہوں نے کہا کہ آئیں آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے انکار نہیں کیا، لیکن جب ایجنڈا سامنے آئے تو ہمارا کام ہے کہ اس کو قبول کریں یا مسترد کر دیں۔ مولانا نے کہا کہ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ اور اپنی فوج کے ساتھ بات کرنے سے کبھی انکار نہیں کرتے، اب لوگ درمیان میں خبریں نکال رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ حکومت کا ایک حلقہ ہے جو سیاستدانوں اور فوج کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک بات میں فوج کی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا ہے، کیونکہ میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں اس قسم کے لوگوں کے بیانات پر تبصرہ نہیں کرتا۔ فوج کی قیادت اتنی وضاحت کر دے کہ یہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں۔ اگر وہ ان کے ترجمان بن کر باتیں کر رہے ہیں تو پھر مجھے حق حاصل ہے کہ میں سارے حقائق میدان میں لاؤں۔ ایک بات میں فوج کی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے، میں چونکہ ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں اس قسم کے لوگوں کے
بیان پر تبصرہ نہیں کرتا، فوج کی قیادت اتنی وضاحت کر دے کہ یہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں۔ اگر وہ ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں تو پھر مجھے حق ہوگا کہ میں سارے حقائق میدان میں لاؤں۔ مولانا نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ملک کی ضرورتوں اور بعض معاملات کی حساسیت کو نہیں سمجھتے۔ میں آج بھی اسی لیے جواب نہیں دے رہا ہوں، جو بات کر رہے ہیں وہ غیر ذمہ دار ہیں۔ ذرا وضاحت تو کریں کہ یہ ان کے نمائندے بن کر بات کر رہے ہیں یا پھر ان کو کنٹرول کریں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے پارلیمانی لیڈرز کو بلایا اور کہا کہ میں نے اس لیے آپ کو بلایا ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے ہیں اور میں آپ کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ اب بلایا کس لیے تھا اور خبریں کیا چلائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب کچھ ساتھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں اور اس کو اپنے چیلوں کے ذریعے سے چینلوں پر تذکرہ کیا گیا اور جس موضوع پر بلایا گیا تھا اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ ایسا تاثر دیا گیا جیسے سیاستدان خود ان کے پاس گئے تھے اور سیاستدانوں نے خواہش ظاہر کی تھی۔ مولانا کا کہنا تھا کہ سیاستدانوں نے زبردست اتفاق کا مظاہرہ کیا اور آپ کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ وہ بات کیوں نہیں کرتے اور اس کا تذکرہ عوام میں کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو پھر ہم کیا سمجھیں ان تبدیلیوں اور اس سیاست کے پیچھے کون ہے؟ ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے پارلیمنٹ کے پارلیمانی لیڈرز کو بلایا، قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز کو، اور کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے ہیں۔ تو میں آپ کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ اب بلایا کس لیے تھا اور خبریں کیا چلائی جا رہی؟ جس طرح کچھ ساتھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو ادھر ادھر کی بھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، اسے اپنے چینلوں کے ذریعے سے چینلوں پر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور جس موضوع پہ بلایا تھا اس کو چھپایا جا رہا ہے، اور ایسا تاثر دیا جیسے سیاستدان اس کے پاس گئے ہیں، جیسے سیاستدانوں نے خواہش ظاہر کی ہو۔ بابا بلایا بھی آپ نے ہے، موضوع بھی آپ نے طے کیا، اور پھر سیاستدانوں نے یہ زبردست مظاہرہ کیا کہ بالاتفاق آپ کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کا تذکرہ پبلک میں کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو ہم کیا سمجھیں کہ ان تبدیلیوں کا اور اس سیاست کا اس کے پیچھے کون کار فرما ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کو ہمارے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کا شوق ہے تو میدان میں آ جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ مولانا نے کہا کہ میں سیاست میں قمر جاوید باجوہ سے بھی سینئر ہوں، کیونکہ جب وہ فوج میں کیپٹن ہوا کرتے تھے تب میں رکن قومی اسمبلی تھا۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما عبدالغفور حیدری نے مولانا فضل الرحمان کی آرمی چیف سے ملاقات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حال ہی میں دونوں کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاں، 1 برس پہلے جب JUI کا لانگ مارچ ہونے والا تھا تو آرمی چیف کی خواہش پر مولانا کی ان سے ملاقات ہوئی، جس میں JUI کے دیگر رہنما بھی موجود تھے، جن میں سے میں بھی ایک تھا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے خود انہیں ملاقات کی دعوت دی تھی۔ سما ٹی وی کے پروگرام آواز میں گفتگو کرتے ہوئے عبدالغفور حیدری نے کہا کہ آزادی مارچ شروع ہونے سے قبل آرمی چیف نے ملاقات کی دعوت دی تھی۔ جب ہم وہاں گئے تو انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ مولانا صاحب آپ آزادی مارچ نہ کریں، ہم میاں نواز شریف کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس میں مداخلت نہ کریں۔ حیدری نے کہا کہ 2 گھنٹے کی ملاقات میں جنرل باجوہ مسلسل اصرار کرتے رہے کہ آپ آزادی مارچ نہ کریں۔ جب ہمارا یہاں آزادی مارچ ہو رہا تھا تو جنرل صاحب نے خود ہمیں دعوت دی، بلایا۔ اچھا، تو وہاں جب ہم گئے تو انہوں نے اس بات پہ اصرار کیا کہ مولانا صاحب آپ آزادی مارچ نہ کریں۔ اچھا، مولانا صاحب ہم جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف جو کچھ ہم کر رہے ہیں آپ اس میں مداخلت نہ کریں۔ سنیں، یہ جملہ ایک مولانا بڑا اہم جملہ ہے کہ جو کچھ نواز شریف کے خلاف ہم کر رہے ہیں آپ اس سے مداخلت نہ کریں، یہ جو جملہ آپ کو کہا گیا یہ جنرل باجوہ نے آپ سے کہا؟ جی بالکل۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شیخ رشید احمد نے انکشافات اور الزامات کی جو پٹاری کھولی ہے وہ اپوزیشن رہنماؤں کی بجائے فوجی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے مشکلات کا سبب بن رہی ہے۔ اگر فوج نے شیخ رشید کی زبان بندی نہ کروائی تو نہ صرف سیاسی ماحول مزید خراب ہوگا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی جگ ہنسائی کا سبب بنے گا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।